بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 22 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تحریف کے رد اور آخرت کے انکار کے رد میں جو قرآنی اسلوب ہے اس کی مثالیں پڑھیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورد التحریف اولا ببیان انہ لم یؤثر عن ائمۃ الملۃ الحنیفیہ، وثانیا ببیان ان ذلک کلہ اختراعات و ابتداعات ممن لیسوا بمعصومین۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ تحریف کا جواب یا تحریف کا رد پہلے نمبر پر یہ ہے کہ قائدین مذہب سے اس کے منقول نہ ہونے کی وضاحت، کہ یہ قائدین مذہب سے منقول نہیں ہے، جو حنفی مذہب کے ائمہ گزرے ہیں ان سے یہ منقول نہیں ہے۔ وثانیا ببیان ان ذلک کلہ اختراعات و ابتداعات ممن لیسوا بمعصومین، اور اس بات کی تصریح کے ذریعے کہ یہ سب غیر معصومین کی من گھڑت اور خود ساختہ ہیں، یعنی جتنی بھی تحریفات ہیں یہ غیر معصومین کی من گھڑت اور خود ساختہ ہیں، یہ اس بات کی تصریح کے ساتھ اس کا رد کیا ہے۔ اور رد التحریف سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی عقیدہ تحریف کے رد میں قرآنی اسلوب کا ذکر کیا کہ قرآن نے عقیدہ تحریف کا رد کیسے کیا، تو آج کے سبق میں اس کی تفصیل اور مثالیں پڑھیں گے۔ قرآن کریم نے تحریف کے جواب کے دو طریقے اپنائے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ اپنایا ہے کہ محرفات جتنے بھی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے ثابت اور منقول نہیں ہے۔ عن ائمۃ الملۃ الحنیفیہ، ملت حنیفی کے جتنے ائمہ ہیں یعنی کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان سے یہ محرفات جتنی بھی یہ تحریفات کرتے ہیں یہ ان سے ثابت نہیں ہیں۔ اس کی مثال ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ جانوروں کی حلت و حرمت سے متعلق مشرکین مکہ نے بہت سی تحریفات کر رکھی تھیں۔ سورہ انعام کی اس آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہاں پر جو نبئونی بعلم ان کنتم صادقین فرمایا ہے، یہ اس بات پر متنبع کرنا مقصود ہے کہ جتنی بھی تحریفات ہیں، یہ جتنی بھی تحریمات آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام سے منقول اور ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس بات کا جو تحریف کا جو رد کیا ہے قرآن نے، وہ اس بات سے کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ تحریفات ثابت نہیں ہے۔ دوسری مثال قل ہوا عندکم من علم فتخرجوہ لنا، یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے قول لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کے جواب میں فرمایا ہے۔ اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ یہ شرک اور یہ تحریم جو ہے یہ حضرات انبیاء سے منقول نہیں ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہوئی ہے، انبیاء نے یہ نہیں بتایا اور انبیاء کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ تحریف کے رد کا، یا دوسرا جو اسلوب قرآن نے اختیار کیا وہ ہے محرفات کا انتساب اللہ تعالیٰ کی طرف افتراء ہے، یعنی یہ بتایا ان آیات کے اندر کہ یہ جتنی محرفات کی ہیں اور ان کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ افتراء ہے، جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرنے والوں کی ایجاد اور اختراع ہے۔ جیسے یہ آیت ہے مثال نمبر 1 ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیب ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں اور گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ یفترون علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، افتراء علی اللہ، یہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ چیزیں نہیں بنائی اور نہ ہی ان کا حکم دیا ہے۔ تو قرآن نے اس افتراء کو، اس تحریف کا جو ہے وہ رد جو ہے وہ اس کو افتراء پر محمول کر کے دیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اسلوب جو اختیار کیا ہے وہ اس کو افتراء اور جھوٹا قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کا انتساب جو کیا جاتا ہے۔
ورد استبعاد الحشر والنشر، یہ جو عبارت ہے اس عبارت میں مصنف نے مشرکین کے جو عقیدہ ہے آخرت کا انکار، اس کے رد میں جو قرآنی اسلوب ہے اس کا ذکر کیا ہے. تو آج کے سبق میں ہم اس کو بھی پڑھیں گے. پہلے اس کی عبارت اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح پڑھیں گے. ورد استبعاد الحشر والنشر اولا بالقياس على احياء الارض بعد موتها وما اشبه ذلك وتنقيح المناط الذي هو شمول القدرة وامكان الاعادة. وثانيا ببيان موافقة اهل الكتب السماوية كلهم في الاخبار به. اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، حشر اور نشر کو مستبعد سمجھنے کا پہلا جواب تو یہ ہے احیاء ارض اور اس کے مشابہ جو اشیاء ہیں وما اشبہ ذالک، اور جو اس کے مشابہ اشیاء ہیں ان پر قیاس کرنا ہے. وتنقیح المناط الذی هو شمول القدرہ، اور موقوف علیہ کو منقح کرنا ہے کہ وہ قدرت کا ہمگیر ہونا. وامکان الاعادہ، اور اعادہ جو ہے وہ ممکن، اعادے کا ممکن ہونا ہے. یعنی حشر و نشر جو ہے موقوف علیہ اس کو یہ منقح کرنا ہے، واضح کرنا ہے کہ وہ قدرت کی طرف سے ہمگیر ہے اور اس کا اعادہ ممکن ہے، وہ اس کا اعادہ کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے. اور دوسرا اسلوب اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بے بیان موافقت اہل الکتب السماویہ، کہ اس حشر و نشر کی خبر دینے میں، فی الاخبار بھی، اس کی خبر دینے میں قرآن کا اہل کتب سماویہ کے موافق ہونا ہے، اس بات کا بیان ہے. قرآن کریم نے بعث بعد الموت کا استبعاد اور انکار جو ہے مشرکین کی طرف سے جو عقیدہ اپنایا گیا کہ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا اور قیامت نہیں ہوگی، آخرت نہیں ہوگی، اس کا انکار ہے. اس کے جواب کے دو طریقے اپنائے ہیں. پہلا طریقہ قیاس و تنقیح منات ہے، اور اس کی پھر 4 مثالیں قیاس کی ذکر کی ہیں، 4 مثالیں دی ہیں. تو قیاس اور تنقیح منات کا کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی مسلم اور ناقابل انکار چیزیں پیش فرمائی ہیں جن سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ہمگیر اور کامل قدرت کا ثبوت ملتا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان اشیاء میں بگاڑ یا تباہی پیدا ہو جائے یا وہ تباہ ہو جائیں تو اس کے بعد بھی وہ اپنی سابقہ حالت پر واپس آ سکتی ہیں، ان کے اندر واپس آنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. جب فاعل کے اندر قدرت کاملہ ہو اور مفعول میں اس کے تصرفات کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو تو کوئی بھی فعل یا انفعال ناممکن نہیں رہتا، پھر وہ ممکن ہو جاتا ہے. اسی لیے دوبارہ پیدا کرنے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی قیاس کا ذکر کیا ہے. تو ان میں سے سب سے پہلے قیاس کی مثال فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جس میں احوال زمین کے انقلاب اور تغیر کو جو ہے وہ قیاس کی اصل اور قیاس کی اساس قرار دیا ہے، اور یہ سمجھایا کہ جس طرح زمین خشک اور ویران ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش فرما کر سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اس کے مردہ ہونے کے بعد اس کے اندر نئی زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ حیات بخشنا یہ اس کی قدرت میں شامل ہے، وہ اس طرح کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے. ایک بار پھر اللہ تعالیٰ اس کو حیات عطا فرمائے گا. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہاں پر زمین کو قیاس کی اصل بنایا ہے اور اس پر قیاس کر کے فرمایا کہ جس طرح زمین بنجر ہوتی ہے، مردار ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، اس کے اوپر بارش اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو فنا کر دیا، اس کے اوپر موت طاری کر دی، اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر سکتے ہیں. تو ایک قیاس کی مثال اور پہلی قسم قیاس کی یہ ہے. دوسری قسم قیاس کی اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا، یہ قیاس کی دوسری قسم کی مثال ہے. اس میں مقیس علیہ آسمان و زمین کی تخلیق کو بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تخلیق کے اوپر قادر ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. تو یہ قیاس کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم کی مثال ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اس میں
جو ہے دوسری قسم تیسری قسم ہے قل یحییہ الذی انشأ لمرہ وہو بکل خلق علیم. آگے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. اس آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے. تو اس قسم کے اندر جو ہے سرسبز درخت سے آگ پیدا کرنے کو قیاس کی اصل قرار دیا اور اس کے اوپر قیاس کر کے فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کو تو علم ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرسبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے. اور چوتھی مثال وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. یہ قیاس کی چوتھی قسم ہے. وہ چوتھی قسم وہ ہوتی ہے جس میں ابتداء تخلیق کو بنیاد بنا کر یہ سمجھایا جائے یا یہ بتایا جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم سے وجود بخشا، جب تک تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود عطا فرمایا، پردہ آدم سے نکال کر صفحہ وجود پر نمودار کیا. تو تمہیں تباہ ہو جانے کے بعد، فنا ہو جانے کے بعد ایک بار پھر زندگی دینا اور وجود بخشنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. وہی ذات ہے جس نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا اور وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ قیاس اور تنقیح منات جو ہے یہ آخرت کے انکار اور بعث بعد الموت کا جو انکار ہے اس کے جواب میں جو قرآن نے اسلوب اختیار کیا وہ قیاس اور تنقیح منات ہے، اور اس کی 4 مثالیں اور 4 قسمیں ہم نے اس میں پیش کی ہیں. دوسرا طریقہ جو ہے بعث بعد الموت اور آخرت کے انکار کو جو ہے وہ رد کرنے کا قرآنی اسلوب جو ہے دوسرا، وہ ہے کتب سماویہ سے حشر و نشر کا ثبوت پیش کیا ہے. یعنی دیگر جو کتب سماویہ پہلے گزر چکی ہیں ان سے جو ہے وہ حشر و نشر کا ثبوت پیش کیا ہے کہ حشر اور نشر ہوگا، قیامت قائم ہوگی، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے سوال جواب ہوگا. اس کی مثال ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. اس سے جو ہے صحف ابراہیمی اور صحف موسوی کے مختلف مضامین پیش کیے اور آخر میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہے. إِنَّ فِي هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صحف ابراہیم و موسیٰ. تو اس کے اندر بھی کتب سماویہ کا جو ہے وہ حوالہ دیا، ان سے ثبوت پیش کیا کہ ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اس آیت سے پہلے کفار کی اخروی زبوحالی اور مسلمانوں کی، مومنین کی خوشحالی کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان فی ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں کے اندر موجود ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے رد تحریف اور بعث بعد الموت کے استبعاد میں جو قرآنی اسلوب کے طریقے ہیں اور ان کی مثالیں ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے کہ مشرکین جو تحریف کرتے ہیں اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، اس کو بعید سمجھتے ہیں، تو اس میں قرآن نے ان پر کیسے رد کیا ہے، قرآن کا کیا اسلوب ہے، قرآن کے کتنے طریقے ہیں اور ان کی مثالیں کیا ہیں، اس کی تفصیل آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ رد تحریف میں قرآن نے کتنے طریقے اختیار کیے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے اختصار کے ساتھ. دوسرا سوال ہے استبعاد بعث بعد الموت کے طریقہ جو ہے حشر و نشر کا ثبوت کتب سماویہ سے، اس کی کوئی ایک مثال بتائیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے تو اس کی کوئی ایک مثال آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.